وہ اس وقت ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل مستعد تھا۔ بس انتظار تھا کہ مولوی صاحب سلام پھیریں اور وہ نماز ختم کر کے اپنا کام شروع کر دے۔ اس نے اپنے ذہن میں ان لفظوں کو بھی ترتیب دے لیا تھا جو اس نے حاضرین مسجد سے مخاطب ہو کر کہنا تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے سلام پھیرا، اس نے بھی تقریباً ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرا اور ایک جھٹکے سے اٹھا، لیکن عین اس وقت کہ جب اس کو کھڑا ہو کر اپنی فریاد لوگوں تک پہنچانی تھی، اس کی قمیض کا دامن اسی کے پاؤں تلے آ گیا اور ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کے باعث دامن چاک سے لے کر کافی اوپر تک پھٹ گیا۔ ابھی وہ قمیض کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ حال کے دوسرے کنارے سے ایک آواز سنائی دی، میرے بھائیوں، میں اور میرے گھر والے 3 روز سے۔ رندی ہوئی آواز میں شروع ہوا یہ جملہ بیچ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس وقت کسی غیر متوقع حریف سے ٹکراؤ کا اسے خیال تک نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ حال کے دوسرے دروازے کے پاس ایک ہنستا ہاں لڑکے نے حاضرین کو متوجہ کیا ہے، لیکن وہ جملہ مکمل کیے بغیر ہی رونے لگا۔ ابھی وہ اس نئے سائل کے ڈرامے بازی کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک فریاد کرنے والا لڑکا، جو اپنا جملہ مکمل کرنے کی بجائے رونے لگا تھا، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے بھاگنا شروع ہو گیا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے بھی نئے سائل کے پیچھے دوڑ لگا دی کہ جیسے عین دھندے کے وقت پہنچ کر اس کے حریف نے اسے دعوت پیکار دے دی ہو اور پھر میدان جنگ سے فرنٹ ہو گیا ہو، اور جیسے اب اس کی پہلی ذمہ داری ہی یہ ہو کہ پسپا ہوتے دشمن کو قریب ہی کہیں چھاپ لے اور پھر ایک ایک کر کے سارے بدلے چکائے۔ صورتحال اب یہ تھی کہ آگے آگے ہنستا حال نوجوان لڑکا روتا جاتا اور دوڑتا جاتا تھا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ایک غیر ارادی تعاقب میں دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے سوچا بھی کہ جب نیا لڑکا دوڑ ہی گیا تو اسے اپنا کام شروع کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے وہ اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے آ گیا۔ لیکن یہ سوچ بھی اس کے قدم روکنے کا ہیلا نہ بن سکی اور وہ اندھا دھند دوڑتا رہا۔ مختلف چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزر کر مفرور سائل ایک گھر کے دروازے میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ اس نے اسے جا ہی لیا۔ اس کی گرفت میں آ کر مفرور لڑکا شدید پریشانی کا شکار نظر آتا تھا اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا اندھا دھند تعاقب کرنے والا یہ شخص کون تھا، اور آخر اس سے ایسا کیا قصور ہوا تھا کہ اسے نجات ملنے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا۔ کون ہے بے تو؟ اس نے حقارت سے لڑکے سے پوچھا۔ میں لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس اچانک آپ پڑھنے والے استاد سے کیسے نپٹا جائے۔ پھر شاید اسے ہی خیال آیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی جرح ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے لہجے کو کچھ بہتر بناتے ہوئے پوچھا، مسجد میں کیا کرنے آیا تھا؟ مجھے پیسے چاہیے تھے، لڑکے نے ہکلاتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ سسکتا جاتا اور بتاتا جاتا، میری امی نے، میرے بھائی نے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رو رو کر لڑکے کا برا حال تھا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سوال جواب کیوں کر رہا ہے۔ 3 دن سے ہمیں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ میں نے سوچا مسجد میں جا کر جیسا دوسرے لوگ۔ لڑکا پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے سارے سوال غائب ہو گئے تھے اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے آگے بڑھ کر لڑکے کو گلے سے لگا لیا اور پھر وہ دونوں رونے لگے، جیسے جیسے ان کا کوئی مر گیا ہو۔ لیکن ان کا اس دنیا میں تھا ہی کون جو مرتا، اور ان کا کوئی ہوتا تو کیا وہ اس طرح روتے؟ وہ روتے جاتے اور ایک دوسرے کو کھینچتے جاتے کہ جیسے کوئی سالوں برسوں بعد ملا ہو، اور اس بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ملن کا لمحہ واقعی آن پہنچا ہے۔ آس پاس جمع ہوتے بچوں کو دیکھ کر اسے کچھ ہوش آیا۔ اس نے لڑکے کو خود سے جدا کیا اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ سائل لڑکا مکان کی انداز میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں وہ دونوں بالکل خاموش تھے، کہتے بھی تو کیا۔ ان کا یہ مختصر سفر ایک چھوٹے سے ہوٹل پر ختم ہوا اور اس نے لڑکے کو ہوٹل پر ایک تخت پر لا کر بٹھا دیا۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے ایک پانی کا ڈرم نظر آیا۔ اس نے ڈرم سے پانی جگ میں نکالا اور منہ دھونے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے ایک جگ اور بھرا اور لڑکے کو بلا کر اس کا منہ بھی دھلوا دیا۔ کچھ تازہ دم ہو کر وہ پھر سے تخت پر بیٹھے تو بیرا ان کے سر پر نازل ہو چکا تھا۔ ہاں استاد، کیا لاؤں؟ ایک دال فرائی لے آ اور روٹی گرم لانا۔ اس نے ویرے کو دیکھا اور سوچتے ہوئے کہا،
कुछ ही देर में मेरा खाना ले आया। खजूर के पत्तों से बनी रकाबी में तंदूर की ताज़ा रोटियां और स्टील की प्लेट में चने की दाल फ्राई की हुई। साहिल लड़के के आंसू अब तक थम गए थे, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने लड़के की तरफ देखा और खाने की तरफ इशारा करके कहा, गुरु हो जा शुरू। लड़के ने झिझकते हुए एक नवाला बना लिया। दाल की प्लेट से छेड़छाड़ करते हुए अपने मुंह में रख लिया। नवाले के मुंह में जाते ही उसकी सारी झिझक रुखसत हो गई और वो बेसब्री से खाना खाने लगा। उसे कोई खास भूख नहीं थी, लेकिन लड़के का साथ देने के लिए वो भी छोटे छोटे नवाले लेता रहा। खाना खत्म होने पर उसने बेरे को आवाज़ देकर चाय मंगवाई और मस्जिद से फरार इख्तियार करने वाले साहिल की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम मस्जिद से भाग क्यों गए थे? वो अब तुम पर आ गया। लड़के ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर कहा, मुझे शर्म आ गई थी। मैंने, मेरे ख़ानदान वालों ने, किसी ने भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर हालात इस कदर ख़राब ना होते तो शायद मैं मस्जिद में इस गरज से आने की हिम्मत भी ना कर पाता। शर्म? उसने हैरत और गुस्से से लड़के की तरफ देखा। तुम्हें क्यों शर्म आई? उसकी आवाज़ गैस से भरा रही थी। शर्म तो तुम्हारे पड़ोसियों को आनी चाहिए, तुम्हारे रिश्तेदारों को आनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ 3 रोज़ से खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो बेखबर हैं। तुम्हारी पड़ोसी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्या उन पर फ़र्ज़ नहीं कि अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल पूछें? किस पर क्या गुजर रही है, किस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद वो फिर शुरू हुआ, शर्म तो तुम्हारे रिश्तेदारों को आनी चाहिए, कोई तुम्हें पूछने नहीं आया। उसने ज़ोर से सर को झटका दिया। कैसी रिश्तेदारी है आज की? वक्त अच्छा हो तो सुबह शाम चक्कर लगाएं और जहाँ बुरे दिनों ने रास्ता देखा वहीं गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। लानत है ऐसी रिश्तेदारी पर और लानत है ऐसे पड़ोसियों पर। उसने ज़ोर से चाय का कप तख्त पर पटका और उठ खड़ा हुआ। उसने होटल के मालिक से कहकर कुछ खाना लड़के के घर वालों के लिए भी पैक करवाया और बिल अदा करने के बाद कुछ पैसे लड़के की जेब में भी ठोंस दिए। मैं इसी होटल पर बैठता हूँ शाम के बाद, कभी भी कोई मसला हो तो मेरे पास आ जाना और वैसे भी मिलते रहना। उसने लड़के को रुखसत करते हुए कहा, मैं वैसे भी छड़ा छाड़ हूँ, मेरा गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता है। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह बना ली। असर की नमाज उसने एक और मस्जिद में पढ़ी। ये मस्जिद बाजार के बीचों बीच थी। उसमें नमाजियों की तादाद कहीं ज़्यादा थी। नमाज ख़त्म हुई तो उसने अपनी दर्दनाक आवाज़ में फरियाद शुरू कर दी और उसकी आवाज़ में अलग ही कुर्ब था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे और उसके रट्टे रटाए जुमले आज तासीर में गंदे हुए थे। उसके पैरों में बिछे रुमाल पर छोटे बड़े नोट जमा हो रहे थे। वो मुस्तकिल रो रहा था और अंदर से इत्मीनान उसके अंदर उतर रहा था कि रुमाल पर जमा होने वाले नोट अब उसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा अहम थे। उसकी आंखों के आंसू खुशी से चमक रहे थे और उसका फटा हुआ दामन हवा में लहरा लहरा कर मुसर्रत का इजहार कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।